والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مداء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. محترم سامعین، پچھلے درس کے اندر اس حدیث سے متعلق کئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی اور کئی مسائل اس سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے گئے. چند مسائل باقی رہ گئے تھے اور ان مسائل کو آپ لوگوں کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا. یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جسے بکثرت منی نکلتی تھی، تو میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھیں. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر وضو ہے، یعنی مدی کے خروج سے وضو لازم آتا ہے. اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ مزید کو زائل کرنے کے لیے پانی کا سہارا لینا ضروری ہے. پانی کے علاوہ دوسری چیزوں سے جیسے پتھر ہے یا اسی طریقے سے مٹی کے ڈھیلے ہیں، ان کے ذریعے سے مزید کی نجاست کو دور نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ذکر کیا ہے اور پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنے ذکر کو، اپنے شرمگاہ کو دھلو. تو دھلنے کا حکم دیا گیا اور جب دھلنے کا حکم دیا گیا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کے ذریعے سے اس نجاست کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ جب شریعت کے اندر کسی متعین چیز کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو متعین چیز کے علاوہ بقیہ چیزیں خارج جاتی ہیں اور جو چیز متعین کی گئی ہے اسی کے ذریعے سے وہ عبادت اور وہ عمل انجام دیا جاتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری مثال آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ مثال بہت سارے لوگوں کے لیے مفید بھی ثابت ہوگی انشاءاللہ. عام طور سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا بڑے جانوروں میں عقیقہ ہے یا نہیں ہے. عقیقہ اور قربانی دونوں ایک جیسا نظر آتا ہے. عید الاضحیٰ کی قربانی اور عقیقہ دونوں کی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. بظاہر دونوں ایک جیسے ہیں، یعنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اس سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. تو دونوں کی شکلیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، اسی لیے عام طور سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا بڑے جانوروں میں عقیقہ ہے جس طریقے سے بڑے جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اونٹ اور گائے وغیرہ. اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ ملاحظہ کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بات کی بالکل صراحت ہے، عملی طور سے بھی اور قولی طور سے بھی. یعنی آپ کے عمل، آپ کے قول سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ بھی چھوٹے جانوروں میں ہے. آپ نے حضرت حسن و حسین کا عقیقہ کیا تب بھی چھوٹے جانوروں میں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فی الغلامی شاتان و فی الجاریتی شات واحد. شات کا اطلاق کرتے ہیں چھوٹے جانور، بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، یہ سارے کے سارے چھوٹے جانور، اس پہ شات کا اطلاق ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن حسین کی جانب سے ذبح کیا تو واضح طور سے حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے میڑھا ذبح کیا، دمبا ذبح کیا. تو آپ نے بڑے جانور سے ذبح نہیں کیا، بڑے جانور کی
کا کوئی ذکر اس کے اندر موجود نہیں، اور آپ نے عقیقے کے لیے ایک ایسے جانور کو متعین کیا جو بکرے، بکری اور اسی طریقے سے دمبا اور بھیڑ کی نسل سے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے جانوروں کا اگر عقیقہ کیا جائے تو عقیقہ درست نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے یہاں پہ جتنی بھی احادیث آپ ڈھونڈیں گے، جتنی بھی احادیث آپ پڑھیں گے، تو آپ کو یہی ملے گا کہ مزی کے ازالے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے شرمگاہ کو دھلو، تو شرمگاہ کو دھلنے کا حکم دیا ہے۔ ڈھیلے یا اسی طریقے سے پتھروں سے پوچھنے سے وہ چیز زائل نہیں ہوتی۔ دونوں کے اندر فرق ہے، مخرج ایک ہے۔ ایک شخص پیشاب کرتا ہے، اس کا مخرج ایک ہے، ایک شخص کے اندر سے مزی نکلتی ہے، اس کا مخرج ایک ہے، اور دونوں کی دونوں وضو کو توڑنے والے ہیں۔ لیکن ایک کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ اسے دھلا بھی جا سکتا ہے اور مٹی اور پتھروں کے ذریعے سے اس کا ازالہ بھی کیا جا سکتا ہے پیشاب کے تعلق سے۔ لیکن مزی کے تعلق سے کسی حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ مزی کا ازالہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اور ہم جب عقیقے کا جانور ذبح کرتے ہیں تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ دونوں کی دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں کی دونوں عبادت ہے، اور یہاں دونوں کی دونوں نجاست ہے، اور قربانی اور عقیقے کے ادائیگی کا طریقہ الگ الگ ہے۔ یہاں بھی اس نجاست کے ازالے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اسی لیے جن عبادات میں کسی چیز کو متعین کر دیا جاتا ہے ان عبادات میں قیاس نہیں کیا جاتا۔ تو جو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ عقیقے میں بڑے جانور استعمال نہیں کیے جا سکتے اور بڑے جانوروں کا عقیقہ نہیں ہوگا، ان کا قول درست ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی یہ کہے کہ مزی کا ازالہ پتھر کے ذریعے سے یا مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے ازالے کے لیے پیشاب کرنے کے بعد آپ نے ڈھیلے استعمال بھی کیے ہیں، ڈھیلے استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے، پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو پیشاب اور مزی کا خروج دونوں ایک طریقے سے ہے، اس لیے قیاس کرتے ہوئے اگر کسی کو پانی نہیں ملتا ہے تو ایسی صورت میں ڈھیلے کے ذریعے سے ازالہ کر لے، یا پانی ملتا بھی ہے تو ایسی صورت میں وہ ڈھیلے کے ذریعے سے ازالہ کر لے، تو یہ قول درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عقیقے میں بڑے جانور کا قول درست نہیں ہوگا۔ یہ تو شرمگاہ کے تعلق سے ہے کہ شرمگاہ پہ سے اگر مزی خارج ہوتی ہے یا کسی مقام پہ لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ یہ کہ مزی کے خروج ہونے پہ اپنی شرمگاہ کو مکمل طور سے دھلا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ دونوں خصیتین کو دھلا جائے گا۔ لیکن اگر مزی کپڑے میں لگ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ بدن پہ لگنے پہ دھلنا ضروری ہے، لیکن اگر کپڑے پہ لگ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں دو قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دھلے بغیر کوئی چارہ نہیں، یعنی اگر کپڑے میں لگ گیا تو اس کپڑے کو دھلنا ضروری ہے، اور دھلنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور یہی قول حنفیہ کا، مالکیہ کا، شافعیہ کا اور حنابلہ کے مذہب میں بھی ایک قول کے طور پہ جانا جاتا ہے، اور اس کی دلیلیں وہ ساری احادیث ہیں جو پیچھے گزر چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ اگر چھینٹا مار دیا جائے، کپڑے پہ اگر مزی لگی ہوئی ہے اور چھینٹا مار دیا جائے تو چھینٹا مارنا یہ کافی ہوگا۔ کافی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی نجاسات ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں، جتنی بھی نجاسات ہیں، جتنی بھی نجاستیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں، ان کا ازالہ پانی کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے طہور بتایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے طہور پانی نازل کیا، اور طہور کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود پاک ہوتا ہے اور دوسروں کو پاک کرتا ہے۔
تو جتنی بھی نجاسات ہے کسی بھی طرح کی ہوں ان کے ازالے کے اندر اصل پانی ہے، اور اس کے بعد احادیث کے اندر جو صورتیں بیان کی جاتی ہیں ان صورتوں سے اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو دوسرا قول ہے وہ یہ کہ اگر چھینٹا مار لیا جائے تو کافی ہے۔ ان کے یہاں بھی دھلنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص چھینٹا مار دیتا ہے اس مقام پہ تو یہ کافی ہے۔ اور اس سلسلے میں حضرت سہل بن حنیف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفیک بأن تأخذ کفا من ماء فتنضح بها ثوبک حیث ترى انه اصابه منه۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ایک چلو پانی لے لو، ایک ہتھیلی پانی لے لو اور اسے اپنے کپڑے پہ چھڑک دو جہاں تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مزی لگی ہوئی ہو، یعنی جس مقام پہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہاں پہ مزی لگ گئی ہے تو وہاں پہ ایک چلو پانی لے کر، ایک ہتھیلی میں پانی لے کر چھینٹا مار دو تو یہ کافی ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کپڑے میں مزی لگ جاتی ہے اور چھینٹا مار دیا جاتا ہے تو یہ چیز کافی ہوگی، اور یہی چیز راجح نظر آتی ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ چھینٹا مارا جائے گا۔ اور ندح کا جو عربی زبان میں ندح کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ دو معنی کے لیے، دھلنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور چھینٹا مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، دو معنی اس کے ہیں۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایک چلو پانی سے کپڑے میں لگی ہوئی مزی کو دھلا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ کہ چھینٹا مارا جائے گا، دھلا نہیں جائے گا۔ اور اسی چیز کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب دونوں احادیث کو اگر جمع کرتے ہیں، مختلف احادیث کو، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ احادیث جو دھلنے سے متعلق ہے وہ شرمگاہ کے دھلنے سے متعلق ہے، اور یہ حدیث جو چھینٹا مارنے سے متعلق ہے یہ کپڑے سے متعلق ہے۔ تو دونوں کا حکم ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو الگ الگ ہے۔ دھلنے کی جو احادیث ہے وہ شرمگاہ کے دھلنے سے متعلق ہیں، اور جو چھینٹا مارنے کی حدیث ہے وہ کپڑے سے متعلق ہے۔ اس لیے چھینٹا مارنے والی حدیث کو دھلنے والی حدیث پہ محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میرے بدن سے مزی کا خروج ہوا ہے اس لیے شرمگاہ پہ پانی کے چھینٹے مار لینا یہ کافی ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ جہاں دھلنے کا حکم ہے وہاں آپ دھلیے، جہاں چھینٹا مارنا کافی ہوگا تو وہاں آپ چھینٹا مار سکتے ہیں، اور اگر دھل لیتے ہیں تو ایسی صورت میں زیادہ بہتر ہے۔ اگلی جو حدیث ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجه احمد وضعفه البخاری۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے، اسے چھو لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل نہیں ہوتا، اس کا وضو ٹوٹ نہیں جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کو بوسہ دیا، پھر آپ نماز کے لیے نکل گئے اور آپ نے وضو نہیں بنایا۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، چونکہ اس حدیث کے تعلق سے اس حدیث کا تعلق ایک ایسے مسئلے سے ہے کہ اگر ہم اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں تب بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، صحیح قرار دیتے ہیں تب بھی ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل اگر دیکھیں تو امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، اور اس حدیث کے آخر میں ہے کہ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ من ہی الا انت، یہ عورت، یہ بیوی آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہے؟ پھر کہتے ہیں قال فضحکت، تو جب انہوں نے یہ جملہ مجھ سے سنا تو وہ ہنس پڑی۔ اس حدیث میں جیسا کہ آپ کو ابھی ذکر کیا گیا آپ کے سامنے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ امام ابو حاتم، امام زرعہ
اور دوسرے علماء کرام اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر 2 علتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی علت یہ کہ یہاں پہ حضرت عروہ کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ حضرت عروہ بن زبیر نہیں بلکہ حضرت عروہ المزنی ہے جو کہ مجہول ہیں، اور جب کوئی راوی مجہول ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ دوسری علت جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ حبیب بن ابی ثابت یہ روایت کرتے ہیں عروہ سے، اور حبیب بن ابی ثابت نے عروہ سے اس حدیث کو سنا نہیں۔ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ سے حضرت عروہ سے اس حدیث کو یا اس کے علاوہ دوسری احادیث کو بھی نہیں سنا ہے، اور یہی کبار ائمہ حدیث کا قول ہے، جن میں یحییٰ بن سعید القطان ہیں، امام بخاری ہیں، امام احمد ہیں، ابو حاتم ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، یہ پائے کے علماء کرام ہیں، حدیث کے فن میں پائے کے علماء کرام ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ سے حدیث نہیں سنی ہے، اور اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن وہیں پہ ایک دوسرا گروہ ہے، ایک دوسری جماعت ہے علماء کرام کی جو اس حدیث کو صحیح قرار دی، اور ان میں ابن جریر ہیں، ابن کثیر ہیں، ابن ترکمانی ہیں، امام زیرعی ہیں، اور شیخ احمد شاکر، اور موجودہ زمانے کے شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ۔ یہ تمام افراد، یہ تمام علماء کرام اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو تفصیلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پہلی جو علت بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرت عروہ بن زبیر نہیں ہے بلکہ حضرت عروہ المزنی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب علماء کرام کہتے ہیں کہ کوئی چیز یہ غلط ہے یا درست نہیں ہے تو اس کی علتیں بھی بیان کرتے ہیں، اس کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء کرام نے، ائمہ حدیث نے جب اس حدیث کو ذکر کیا تو باقاعدہ حضرت عروہ بن زبیر کا نام لیا، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب اپنی مسند کے اندر ذکر کرتے ہیں تو عروہ بن زبیر کہتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عروہ المزنی نہیں بلکہ عروہ بن زبیر ہیں۔ دوسری جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ حدیث کے آخر میں حضرت عروہ کہتے ہیں کہ من ہی الا انت فضحک، من ہی الا انت، یہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتی ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بوسہ دیا تھا ان کے تعلق سے حضرت عروہ کہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ یہ اور کون ہو سکتی ہیں؟ جواب میں آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہنس پڑی، جب میری یہ بات سنی تو ہنس پڑی۔ اب اس طرح کی بات کوئی غیر شخص سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کی خالہ حضرت عائشہ تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ بن زبیر کی خالہ تھی، تو ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص سے جسارت نہیں کر سکتا ہے کہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ کہے کہ آپ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے، یعنی آپ ہی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کے اندر عروہ المزنی نہیں بلکہ عروہ بن زبیر ہے۔ دوسری احادیث کو، سندوں کو اگر جمع کیا جائے تو سندوں کو جمع کرنے کے بعد جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ بعض سندیں عروہ المزنی سے مروی ہیں، بعض عروہ بن زبیر سے مروی ہیں، تو گویا اس حدیث کو 2 طریقے سے سنا گیا اور دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں۔ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ بن زبیر سے سنا، حبیب بن ابی ثابت نے عروہ المزنی سے سنا، اور ان دونوں میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، جس نے جو سنا اس نے بیان کیا۔ حضرت عروہ بن زبیر کی حدیث کے آخر میں جو کہا گیا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتی ہیں، یہ حضرت عروہ بن زبیر کی حدیث ہے، اور جن احادیث میں ان الفاظ کا ذکر نہیں، بعض سندوں کے اندر ان الفاظ کا ذکر نہیں ہے، تو جن سندوں میں ان الفاظ کا ذکر نہیں ہے وہاں پہ عروہ المزنی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو اشکال تھا کہ عروہ بن زبیر نہیں بلکہ عروہ المزنی ہے تو وہ ختم، اور یہ کہنا کہ عروہ المزنی ضعیف راوی ہے، مجہول راوی ہے، تو حضرت عروہ بن زبیر کی حدیث سے اس کو تقویت مل جاتی ہے اور وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے۔ دوسری علت جو یہاں پہ بیان کی گئی وہ یہ کہ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ بن زبیر سے سنا نہیں،
اصل میں جن لوگوں نے یہ کہا کہ حبیب بن ابی ثابت نے حضرت عروہ سے سنا نہیں، ان کا اعتماد یا جس بات پہ انہوں نے بھروسہ کیا، جس بات پہ انہوں نے اعتماد کر کے یہ بات کہی، وہ یہ کہ حضرت حبیب بن ابی ثابت کا لقاء ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اور علماء کرام کے اقوال کو جمع کیا جائے تو اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حبیب بن ابی ثابت کا لقاء حضرت عروہ بن زبیر سے ثابت ہے، اور اس میں کئی احادیث بھی علماء کرام پیش کرتے ہیں جن سے یہ تقویت ملتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس کے بعد اس حدیث کے الفاظ پہ آئیے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کو بوسہ دیا، پھر نماز کے لیے نکلے اور آپ نے وضو نہیں بنایا۔ اس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے، دلیل ملتی ہے کہ عورت کو بوسہ دینا اور اس کا چھونا ناقض وضو نہیں۔ اگر کوئی شخص سے اپنی بیوی کو چھو لیتا ہے یا اس کو بوسہ دے دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ناقض وضو نہیں ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد سے مروی ایک روایت کے اندر ہے، اور یہی چیز حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت طاؤس، حضرت عطا اور حسن اور مسروق رحمہ اللہ سے یہ ساری چیزیں، یہ بات مروی ہے، اور اسی قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے، اور اسی کی جانب علامہ ابن باز رحمہ اللہ گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص سے کسی عورت کو چھو دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ چھونا ناقض وضو نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو بوسہ لے لیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ دوسرا قول ہے، وہ یہ کہ عورت کے چھونے سے وضو مطلقاً باطل ہو جاتا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو یا آپ کے محرمات میں سے ہوں یا محرمات کے علاوہ ایسی اجنبی عورت ہو جس کا چھونا حرام ہے، اور چاہے اسے شہوت کے ساتھ چھویا جائے یا بغیر شہوت کے، یعنی مطلقاً عورت کو ٹچ کرنا، اسے چھونا ہی وضو کو باطل کر دیتا ہے، اور یہی شافعیہ کا قول ہے۔ شافعیہ نے جب یہ قول ذکر کیا تو اس میں ایک دلچسپ مسئلہ بھی ہے کہ شافعیہ نے جب یہ بات کہی کہ عورت کے چھونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، اب ایک بڑا مسئلہ ان کے سامنے آ گیا کہ طواف کے دوران مرد عورت دونوں کی دونوں طواف کرتے ہیں، اور وہاں پہ بچنا ناممکن جیسا ہے، یعنی کوئی شخص وہاں پہ بچ نہیں سکتا ہے، وہ اپنا بھی طواف کرتا رہے تو پیچھے سے دھکا جب آتا ہے تو کسی عورت سے ٹچ ہو جاتا ہے، تو یہ کسی عورت کا چھو جانا یا اس کے بدن کا کسی عورت سے ٹچ ہو جانا غیر ارادی طور پہ شافعیہ کے نزدیک ناقض وضو ہے۔ تو اب کس طریقے سے طواف کیا جائے گا؟ اگر کوئی شخص چاہے کہ مکمل طور سے حج کے دوران، بھیڑ کے دوران، رش کے دوران بغیر ٹچ ہوئے، بغیر کسی طریقے سے، بغیر چھوئے ہوئے وہ طواف کرے تو ممکن نہیں، الا ہے کہ پوری مشقت کے ساتھ وہ بالکل تنہا طواف کرے۔ تو جب یہ پریشانی ہوئی تو ایسی صورت میں انہوں نے کہا کہ اگر مجبوری ہے تو ایسی صورت میں ناقض وضو نہیں، اگر مجبوری ہے تو ایسی صورت میں ناقض وضو نہیں ہے، اور طواف کو اور اس طرح کی رش کی مسائل کو انہوں نے خارج کر دیا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے او لامستم النساء، او لامستم النساء۔ حمزہ اور کسائی جو کہ قرائے سبع میں سے ہیں، انہوں نے کیا پڑھا ہے؟ او لامستم النساء۔ لامستم النساء اصل قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور دوسرے قراء کی جو قرات ہے او لامستم النساء بغیر الف کے، اور لمس سے جو مراد ہے وہ ہاتھ سے چھونا، ہاتھ سے چھونا یہ لمس ہے، اور لمس کہتے ہیں بدن کو بدن سے مل جانا، بدن کا بدن سے مل جانا۔ یہاں پہ جو حقیقی معنی اس کا ہے او لامستم النساء، یعنی تم عورت سے مباشرت کرو، لیکن اگر او لامستم النساء اگر ہم کہیں گے بغیر الف کے تو ایسی صورت میں یہ مقصود ہوگا کہ یا تم عورت کو چھو، اگر عورت کو چھونا ہم یہاں پہ مراد لیں گے، آگے اس آیت کے اندر ہے کہ اس سے وضو کیا جائے گا، اگر وضو نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں تیمم کیا جائے گا، ایسا کہ ابھی آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ تو یہ دوسرا قول
کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو چھوتا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا تم عورتوں کو چھوؤ اور پانی نہ ملے تو ایسی صورت میں تیمم کرو۔ تو گویا عورت کا چھونا یہ وضو کو باطل کر دیتا ہے۔ تیسرا قول اس سلسلے میں ہے کہ اگر کسی نے شہوت کے ساتھ چھویا تو ایسی صورت میں وضو باطل ہو جائے گا، اور اگر بغیر شہوت کے چھویا ہے تو ایسی صورت میں وضو باطل نہیں ہوگا۔ اور یہی حنابلہ کے یہاں مشہور مذہب ہے، اور یہی امام مالک رحمہ اللہ اور سلف کی ایک جماعت کا قول بھی ہے۔ ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، او لامستم النساء۔ انہوں نے لامستم النساء کو لمس پہ محمول کیا، اور لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا۔ ہم اردو میں ہی بولتے ہیں لمس محسوس کرنا، تو یہ لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا۔ اور کیونکہ شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو باطل ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے باطل ہونے کے خطرے کی وجہ سے شہوت کے ساتھ چھونا یہ باطل ناقض وضو قرار دیا جائے گا۔ دوسری جو دلیل ہے تیسرے قول کی، وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ، کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی، سوئی رہتی تھی، اور میرے دونوں پیر قبلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی جانب ہوتے تھے، یعنی آپ گھر میں نماز پڑھتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے قبلے کی طرف لیٹی رہتی تھی۔ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبِضْتُ رِجْلِي، تو جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے میرے پیر کو دبا دیتے، تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی۔ چھوٹا سا گھر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھر تھا، تو اتنا بڑا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو کے نماز پڑھتے اور وہ سامنے لیٹ سکتی تھی۔ تو جب سجدہ کرتے تو سجدے کے لیے چونکہ جگہ نہیں ہوتی تھی، اس لیے پیر کو دبا دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی۔ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا، جب آپ کھڑے ہو جاتے سجدے سے تو میں اپنے پیروں کو پھیلا لیتی۔ کہتی ہیں وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ، اور ان ایام میں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اب سوچیے اس ایام کو اور آج کے ایام کو، یعنی چراغ نہیں ہوتے تو وہ دیکھتی نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہوتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر دبا دیتے تھے تو وہ سمجھ جاتی تھی کہ آپ اب سجدے میں جانے والے ہیں، تو پیر سمیٹ لیتی تھی۔ تو اس وقت گھروں کے اندر چراغ بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چھونے سے وضو باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر چھونے سے وضو باطل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چھوا تھا، وضو باطل ہو جاتا اور آپ دوبارہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتے۔ تیسری جو دلیل ہے وہ یہ کہ اگر چھونے سے وضو باطل ہو جاتا تو ایسی صورت میں بہت بڑی مشقت پیش آتی، اس لیے کہ گھروں کے اندر آپ ہمیشہ گھر کے افراد کے ساتھ رہتے ہیں، گھر کے عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمیشہ کچھ نہ لینے دینے میں ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وضو باطل ہو جاتا تو ہمیشہ آپ کو وضو کرنا، اور اس کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مشقت ہے، وہ بالکل ظاہر اور باہر ہیں۔ اور شریعت کے اندر جب بھی پریشانیاں آتی ہیں تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شریعت کبھی بھی مسلمانوں کو کسی بھی حرج اور مشقت پہ نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ مقصد عبادات کو صحیح طریقے سے انجام دینا ہے، مقصد لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت کے اگر اصول کو دیکھتے ہیں تو ایسی صورت میں عورت کے چھونے سے وضو باطل نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو راجح قول، پہلا قول نظر آتا ہے کہ شہوت یا بغیر شہوت کے اگر کوئی شخص سے چھوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا وضو باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ کسی بھی حدیث میں صراحت نہیں ہے کہ شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو باطل ہو جاتا۔ اور جب تک کسی بھی ناقض وضو کا ذکر کسی آیت یا کسی حدیث کے اندر نہ ہو، اس وقت تک ہم اسے ناقض وضو نہیں مان سکتے۔ ہم کب کسی بھی عمل کو ناقض وضو مانیں گے، وضو کو باطل کرنے والے مانیں گے؟ جب اس کا ذکر قرآن کے اندر ہو یا پھر حدیث کے اندر۔ اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو ہم اپنی جانب سے اسے ناقض وضو قرار نہیں دے سکتے۔ تو اس میں راجح قول یہی ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو باطل نہیں ہوتا، الا یہ کہ اگر چھونے سے مدی خارج ہو جاتی ہے تو مدی کے خروج کی وجہ سے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور اس کو ترجیح دینے کی کئی احادیث ہیں،
ایک تو وہ حدیث ہے جو آپ نے ابھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنی، دوسری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر سے غائب پایا، بستر سے غائب پایا، یعنی حضرت عائشہ سوئی ہوئی تھی، اب دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں۔ پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے کہ ان دنوں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوا کرتے، تو انہوں نے کیا کیا، ٹٹولنا شروع کیا۔ جب ٹٹولنا شروع کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کے اندرونی حصے، پچھلے حصے پہ ان کے دونوں ہاتھ پڑے اور آپ سجدے کے اندر تھے، سجدے میں تھے۔ اب ٹٹولنا شروع کیا تو ہاتھ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ پڑ گئے۔ قدموں پہ پڑنے سے اس بات کی دلیل ہے کہ چھوا تو گیا، عورت کی جانب سے چھوا جائے یا مرد کی جانب سے چھوا جائے، دونوں میں لمس حاصل ہوا، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز جاری رکھی اور نماز کو نہیں توڑا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ دوسری سب سے بڑی دلیل ہے کہ شریعت کے اندر جیسا کہ ذکر کیا گیا، اصل یہ ہے کہ آپ نے وضو بنا لیا تو آپ کا وضو باطل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کوئی ناقض وضو چیز کا ارتکاب نہیں کر بیٹھتے ہیں، اور یہ وضو آپ کا برقرار رہے گا۔ اور چونکہ کوئی دلیل نہیں پائی جاتی ہے کہ عورت کے چھونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، اس لیے اصل یہ ہے کہ آپ کا وضو برقرار ہے جب تک کہ آپ کسی دوسرے ناقض وضو کا ارتکاب نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آیت کریمہ کا تعلق ہے جس سے دلیل پکڑی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس امت کے عالم ہیں اور قرآن کے ترجمان ہیں، جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، کہ اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا کر اور انہیں قرآن کی تفسیر کی تعلیم دے، یعنی ان کے پاس دین کی سمجھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی سمجھ عطا کی، اور تفسیر کا علم جتنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ مفسر قرآن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی صحابی میں سب سے بڑے مفسر، کیا کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے کتاب کے اندر، بخاری کے اندر معلقاً روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر دخول اور مسیس اور لماس تین طرح کے الفاظ استعمال ہوئے۔ دخول کا لفظ استعمال ہوا ہے اور مسیس کا لفظ استعمال ہوا، اور یہاں پہ لامسن النساء کا لفظ استعمال ہوا، لمس کا لفظ استعمال ہوا۔ کہتے ہیں یہ تینوں کی تینوں الفاظ جمع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کا یہ فرمان ہے کہ قرآن میں وارد یہ تینوں الفاظ جمع کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں پہ جمع مراد ہے۔ اور آگے ذکر کرتے ہیں دوسرے مقام پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی باتوں کو ذکر کرنے سے پرہیز کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صراحتاً ذکر نہیں کرتا کسی چیز کو، کنایت اس کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کنایے کے طور پہ، اصل لفظ استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی طریقے سے متعدد تابعین سے مروی ہے کہ لمس سے مراد جمع ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ عبید بن عمیر اور سعید بن جبیر اور عطا بن ابی رباح ان تینوں تابعین نے ملامست کے تعلق سے اور لامستم النساء کے تعلق سے اختلاف کیا۔ جب اختلاف ہوا تو حضرت سعید اور حضرت عطا کہتے ہیں کہ یہاں پہ او لامستم النساء سے مراد چھونا اور دبانا ہے، اور عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد نکاح یعنی جمع ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور یہ لوگ ابھی بحث کر رہے تھے تو پوچھا، اور انہوں نے بتلایا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعید اور حضرت عطا نے غلطی کی اور عبید بن عمیر نے صحیح کہا، یہاں پہ مراد جمع ہے۔ تو یہ بالکل صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صراحت ہے کہ او لامستم النساء سے مراد صرف چھونا نہیں بلکہ وہاں پہ جمع مراد ہے۔ اگر ہم او لامستم النساء کے
کے لفظ کو صرف لمس پہ محمول کرتے ہیں تو صرف اس کے اندر ایک معنی پایا جائے گا۔ قراتوں کا جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف میں بہت گہرائی ہوتی ہے، بہت زیادہ علم حاصل ہوتا ہے اس سے۔ اگر ہم صرف کہتے ہیں اولا مسلم النساء سے مراد نساء ہے، یعنی عورتوں کا چھونا مراد ہے، تو ایسی صورت میں پوری آیت جو ذکر کی گئی ہے وہ حدث اصغر سے متعلق ہوگی، یعنی اس کے اندر حدث اکبر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس سے جمع مراد لیتے ہیں تو حدث اکبر شامل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں پہ حدث اصغر کا ذکر ہے اور اس سے پانی نہ پائے جانے کی صورت میں تیمم کرنے کا ذکر ہے۔ تو اب حدث اکبر کا حکم کیا ہے؟ تو وہ حکم بھی اگر ہم جمع مراد لیتے ہیں تو ایسی صورت میں شامل ہو جائے گا کہ اگر کوئی کسی شخص نے مجامعت کی یا اسے احتلام ہو گیا اور پھر وہ پانی نہیں پاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ جبکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چھونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے تو صرف آیت کے اندر نواقض وضو اور وہ نواقض وضو جو حد سے اصغر شمار کیے جاتے ہیں وہی داخل ہوں گے، حد سے اکبر شامل نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آج کے درس سے متعلق تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔